روکیں گے. قانون سازی اور اس کو کنٹرول کرنا اور بات ہے، لیکن یہ زبان بندی یہ بالکل ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے میں آپ سنیے گا کہ پنجاب کی فائنانس منسٹر کس طرح ڈیفینڈ کرتی ہیں اس کو. انبلیویبل. سوری، وزیر اطلاعات پنجاب کی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں، اس پروگرام کے اس حصے میں آپ سنیں گے جو ہماری ارلیئر بات ہوئی تھی عظمہ بخاری صاحبہ سے، جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب گورنمنٹ کی. میرا تو اندازہ بڑا کلیئر ہے کہ ان لوگوں نے قانون اس بیسس پہ بنایا ہے. ہوتا تو یہ تھا کہ جی انوسنٹ ٹل پروون گلٹی. یہ قانون بنایا ہے اس نیت سے کہ یو آر گلٹی ٹل پروون انوسنٹ. اور باتیں ان سے بہت نکات پہ کرنی تھیں، لیکن ایک بات پہ پھنس گئیں جہاں ان کے نزدیک یہ بھی کوئی عجیب سی بات نہیں تھی کہ آپ کو اگر آپ پہ کیس ہوتا ہے تو آپ کو پہلے اس کا مقدمے کا جواب دینے کے لیے بھی یہ کیس لڑنا ہے. پہلے وہ آپ کو رائٹ دیں گے ڈیفینڈ کرنے کا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، کہیں نہیں ہے دنیا میں. یہ واحد قانون پاکستان میں بنا ہے جہاں پہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے لیے پہلے آپ نے لڑنا ہے. اور اس میں بھی ایک ٹریبیونل میں تمام پاورز ہیں کہ اگر وہ آپ کو دے بھی دے پتھر، دل پہ پتھر رکھ کے، تو وہ آپ کو اس پہ بھی اور شرائط لگا سکتا ہے. آپ ان کی باتیں سنیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں اتنا فرسٹریٹڈ کیوں. ذرا سنتے ہیں. عظمہ بہت مبارک ہو آپ کے، آپ نے زبردست کالا قانون لے آئے ہیں جو فار دا وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، آئی ایم سوری، ابھی تو خیر میرے پہ ڈیفیمیشن شاید لگ بھی جائے، لیکن بڑا ہی ایک شیم فل لا ہے، کالا قانون ہے. آپ نے ایسی پروویژنز ڈال دی ہیں جیسے شاید آپ لوگوں نے ساری زندگی گورنمنٹ میں رہنا ہے، باہر نہیں آنا. مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے ایک کہا ہے کہ جی اگر میرے پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہلے مجھے لیو آف اپیل لینی ہوگی. اچھا، لیو آف اپیل اگر نہیں ملتی اور وہ اس کے بعد ایک منیمم پریلیمنری آرڈر آپ نے جو جنرل ڈیمیجز رکھ دی ہیں کہ 30 لاکھ روپیہ تو مجھے ٹھکے گا. اگر میں اس کے خلاف اپیل کروں گا تو مجھے وہ پیسے یا جمع کروانے پڑیں گے یا سب کچھ. پھر آپ نے قانون شہادت ختم کر دیا. یہاں پہ آپ نے کوئی لائبلٹی نہیں رکھی کلیمنٹ کے اوپر کہ اس نے کیا پروف کرنا ہے، سب کچھ آپ نے پہلے ہی گلٹی کر دیا. کوئی کراس کویسچننگ نہیں ہے میری کلیمنٹ کے اوپر. اچھا، لیو بھی کنڈیشنل ہے. اس میں یہ آپ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اجازت دے بھی دی، مہربانی کر دی ٹریبیونل نے کہ ہاں آپ اپنا دفاع کریں، تو تب بھی وہ کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ میں کیش ڈپازٹ بھی دینا پڑے، شاید مجھے کچھ سیکیورٹیز بھی دینی پڑے. آپ نے بہت زیادہ کہ اس میں ہم بات کر لیں گے، لیکن بیسکلی آپ نے یہ کہا ہے. اور اگر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے یا کیس ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، ذکر ہی نہیں کر سکتا، ایبسولوٹلی نتھنگ، کوئی بھی. ورنہ 50,000 جرمانہ، پھر روز کا 10,000 جرمانہ، اور 30 لاکھ منیمم ہے، 3 کروڑ تک آپ لے کے جا رہے ہیں. پھر اگر کسی پہ الزام لگ جاتا ہے ڈیفیمیشن کا، آپ نے کہا یہ سول کرائم ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا تمام آپ بند بھی کر سکتے ہیں. جس طرح لینگویج جان کے ریپ کی ہوئی ہے، آپ اس کے مطابق ٹیلی ویژن سیشن کا فارمیٹ بھی بند کر سکتے ہیں. یو وانٹ سائلنس آف گریو یارڈ. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ Should I now? جی پلیز. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ کالا قانون کہنا آپ کا حق ہے، آپ کہہ لیں، لیکن کالا قانون اس کو ثابت پڑے گا. اب آپ نے اتنی ساری چیزیں، میری میموری جتنی ہے میں کوشش کروں گی کہ جتنے بھی سوالات آپ نے اکٹھے جو ہے وہ میری طرف پھینکے ہیں، میں اس کو باری باری جو ہے وہ رسپونڈ کر سکوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے ہم دونوں کے بیچ میں کہ اس ملک میں جو ایک گالی کا، جو ایک جھوٹے الزام کا، جو فیک پوسٹ کا، فیک خبروں کا جو ایک رواج ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل. ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر زبان بندی مت کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. اب دوسرا جو ایگریمنٹ ایک کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا 2002 کا جو ڈیفیمیشن لا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس ملک کے اندر ناممکن ہے. اور اسی وجہ سے آج تک ڈیفیمیشن کے وہ اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. وہ کبھی بھی نوٹس سے آگے بات ہی نہیں جاتی، اور وہ نوٹس کو ثابت کرنا کہ نوٹس ملا ہے کہ نہیں ملا، یہی پہلے اس کی شکوں پہ آ جائیں نا. پہلے اس کی یہ ڈریکونین شکیں ڈسکس کر لیں.
وہ ہسٹری ہم سب کو پتا ہے، اور اس میں ہم بھی چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خوف خدا کریں آپ. دیکھیے ہمیں بہت خوف خدا ہے، اور ہم سب کو خوف خدا کرنا ہے. خالی میرے خوف خدا کرنے سے تو سوسائٹی بہتر نہیں ہو سکتی نا. بات یہ ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے جھوٹے بیٹھ کر، جو ڈالر کمانے کے لیے کسی کی بھی پگڑی اچھال رہا ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، وہ لہک کے چہک کے وہ باتیں کر کے آرام سے وہ گھر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی گزر جاتی ہے اس بیچارے کو چلیں اپنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آتے ہیں. چھوڑیں عظما، لیٹس گو پوائنٹ ٹو پوائنٹ. آپ دنیا کا واحد آپ نے قانون بنایا ہے جہاں پہ مجھے، اگر میرے پہ کوئی مقدمہ کرتا ہے تو مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی پہلے عدالت کو کنونس کرنا پڑے گا کہ مجھے رائٹ آف ڈیفینس دے دیں. یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ کہیں کوئی لا ہے؟ آپ نے میرے پہ الزام لگایا، میرا آٹومیٹک رائٹ ہے کہ میں اس کا جواب دوں، اس سے بعد گناہگار ثابت ہوں تو آپ 100 دفعہ مجھے سزا دیں. پہلے تو رائٹ آف، آپ مقدمے سے پہلے مجھے ایک مقدمہ لڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اور اس کا بھی فائدہ کیا ہے کہ اگر میں نے جو بھی اپنا ڈیفینس دینا ہے وہ اصل ٹرائل سے پہلے میرے سارے نقصے، میرا پورا کیس کھل کے سامنے آ جائے، تاکہ جو دوسرے کی کمی ہوں پروسیکیوشن کی، وہ مین ٹرائل کے لیے اپنی کمیاں دور کر لے. میرا پورا آپ ایکسپوز کر رہے ہیں. رائٹ آف ڈیفینس کا مجھے کیوں رائٹ کے لیے مقدمہ لڑنا پڑ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ نے خود اپنی باتوں میں نا آپ کے ایک کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کچھ بھی کلیمنٹ کو جو ہے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا ہے. جو الزام لگا رہا ہے یقیناً یہ جو ہے نا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے، جس کو شوق ہے الزام لگانے کا، وہ یقیناً الزام ثابت بھی کرے. اب یہ جو یہ عجیب ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ الزام بھی تم پہ لگا ہے، اب ثابت بھی تم کرو کہ تم بے گناہ ہو. سو یہ صرف لیو ٹو جو یہ ڈیفینڈ ہے، یہ اس لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ شخص جو ہے وہ آ کر اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرے، وہ اپنی ریٹن جو ہے وہ گزارشات پیش کرے. اور یہ جو آپ کا یہ کہنا نا کہ میرا کیس پہلے ایکسپوز ہو رہا ہے، دوسری طرف تو کیس ہے ہی نہیں، اس کو ایکسپوز کیا ہونا ہے. جب ہم نے ریگولیشنز لاسٹ ٹائم گورنمنٹس کو ہم نے سن لیجئے، ہم نے فرام جرنلسٹ کمیونٹی ہم نے ڈیفرنٹ ڈرافٹس بنا کے گورنمنٹ کو دیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو دنیا کے 5-6 بڑے نظام ہیں ان کو اسٹڈی کیا. آکسفام جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو آپ، آفکام جو ہے، آفکام از اے گولڈ سٹینڈرڈ. وہاں پہ بڑا سمپل ہے، جب آپ میرے پہ حق عزت کرتے ہیں، آپ ایک کیس بناتی ہیں کہ مالک کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا، یہ اس نے جھوٹ بولا، مجھے وہ نوٹس آتا ہے، میں اس کے جواب میں اپنا جواب کرتا ہوں اور اس کے اوپر ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے سب کچھ. پہلے اسی بات کو یہاں روک دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر مالک پہ عظما بخاری الزام لگائیں گی تو پہلے مالک کو یہ حق جیتنا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اور وہ ٹریبیونل کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا اچھا جی یہ وجہ ہے، مجھے دفاع کا حق دے دیا جائے. اور اگر ٹریبیونل کنونس نہیں ہوتا تو وہ اس پہ لازم ہے کہ پلینری آرڈر دے دے جس میں کم از کم 30 لاکھ مجھے وہ ٹھوک دے. اور ٹریبیونل کون ہے؟ ٹریبیونل وہ ہے 1 ممبر ٹریبیونل جو گورنمنٹ بنا رہی ہے، جو ہر 18 مہینے بعد اس کی پرفارمنس آپ ریویو کریں گے، اور اس کو نکالنے کے لیے صرف گورنمنٹ کو اور چیف جسٹس کو متفق ہونا ضروری ہے. ہی کین بی تھرون آؤٹ لائک دس. ایک بندہ جس کی 18 مہینے کے بعد ریویو ہونا ہے ہر دفعہ، جس کی نوکری 15 منٹ کے اندر فارغ ہو سکتا ہے، اس کو آپ نے پاور دے دیا کہ وہ پورا پاورفل ہو جائے، اور مجھے رائٹ آف ڈیفینس کے لیے بھی لڑنا پڑ رہا ہے. پہلے تو یہ نقطہ کریں، اگلے نقطے تو بہت ہیں. میں اگر مجھے آپ گزارش کرنے کی اجازت دیں، جیسے میں نے کہا کہ جس شخص نے الزام لگایا ہے، اس قانون کے آنے کا قانون کیوں ہوتے ہیں؟ قانون ہوتے ہیں ڈیٹرنس کے لیے، اور سوسائٹی میں یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے، جس کے اوپر لکیلی آپ نے اس بات سے اگری کیا کہ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. تو یہ جو شخص اب الزام لگائے گا وہ ظاہر سوچ سمجھ کے لگائے گا نا، اس کو معلوم ہے ایک قانون ہے. اور یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ پیش ہوگا، اور یہی تو پرابلم ہے. یہاں تو کوئی پیش ہی نہیں ہوتا نا، نوٹس کا جواب دینا بھی کوئی مناسب نہیں سمجھتا. یہاں پر وہ لیو ٹو جو ڈیفینڈ ہے، وہ اس لیے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے کورٹ کے سامنے کہ جی بالکل میرے پاس ایک ڈیفینس ہے، وہ ڈیفینس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈیفینس جو ہے اس کے اندر پروویژن آگے قانون میں عظما، آپ نے قانون میں پروویژن رکھی ہوئی ہے. سن لینا، میں پوائنٹ آؤٹ ساتھ کرتا جاؤں. آپ نے ایکس پارٹی فیصلے کی پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ اگر میرے پہ کیس ہوتا ہے اور میں نہیں آتا تو وہ ٹریبیونل میرے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے. جب ایکس پارٹی کر سکتا ہے تو پھر میرا سرنڈر ہونا یا نہ ہونا بیکمز irrelevant.
میں نے آپ کو ایک سمپل سوال کیا ہے, مجھے دنیا میں ایک جگہ کی اگزامپل دے دیں جہاں میرے پہ الزام لگے اور مجھے اپنا دفاع کرنے کا حق لینے کے لیے پہلے اس ٹریبیونل کو کنونس کرنا ہے کہ مجھے یہ حق ملنا چاہیے. یہ تو بیسک رائٹ ہے. ذرا پڑھ لیں مالک, ذرا اگر آپ کے پاس ٹائم اگر ایک جوائنٹ کر لیں ایگزیکٹلی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس لیو ٹو ڈیفینڈ میں اسے کیا کرنا ہے, اس نے اپنا وہ ڈیفینس پیش کرنا ہے اس لیو ٹو ڈیفینڈ کے اندر جو وہ ثابت کرے گا. وہ کہے گا کہ جی میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں اور ان سب چیزوں کے بعد جو ہے وہ میں نے الزام لگایا تھا اور میں اپنا کیس پلیٹ کر سکتا ہوں, لیٹس موو فارورڈ. اور اس کو جو ہے پھر وہ نوٹس جو ہے وہ ایک ہی پھر وہ ٹرائل ہو گیا نا, ٹرائل میں بھی تو اس نے یہی باتیں کرنی ہے نا. ابھی اس نے صرف ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں نا, ابھی اس نے صرف اپنی وہ لسٹ دی ہے, اس نے وہ چیزیں دی ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں جس کے اوپر اس کو ڈیفینس چاہیے. اس کے بعد اس کو 21 دنوں کے اندر اپنی مرضی سے 3 تاریخیں چوز کرنی ہیں کہ یہ جی 3 تاریخیں ہیں, ان 3 تاریخوں پر مجھے ایفیڈیوٹ لے کے آنے ہیں, مجھے وہ ثبوت لے کے آنے ہیں جو چیزیں میرے یہ ٹریبیونلز ازما جو بنائے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ ملک میں آپ لوگوں نے سویلین مارشل لا لگا دیا. اب سن لیں, ٹریبیونل کی کوئی چیز میں چیلنج نہیں کر سکتا, ٹریبیونل کے آرڈر پہ میں سٹے نہیں لے سکتا. 1 ممبر ٹریبیونل میرے دلائل سن کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں آپ کو اپنے دفاع کا حق ہی نہیں ملتا. یار دفاع کا حق کس طرح آپ لے سکتے ہیں کسی سے؟ آپ تو شروع ہی کر رہے ہیں ڈس ایڈوانٹیج سے کہ تجھے دفاع کا حق بھی ہماری